فرمائے۔ سید شکیل شاہ صاحب کو مولا مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رحیل بھائی اور ان کے برادران کی رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے۔ ان کے صف اعضاء میرا پاک سید زادی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، مل کے دل سے آمین کہیے گا۔ میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بعد الظہور مالک کا دیدار نصیب فرما۔ بعد الزیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دعاؤں کا قبولیت تک پہنچاؤ، سہارا درود کا لو، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما۔ تسی بھی اگے آ جاؤ، بسم اللہ آؤ، مہربانی چادر چیرو بو لیکن اگے آ جاؤ، بسم اللہ۔ تسی بزرگو اگے آ جاؤ، بسم اللہ۔ اتھے آؤ نا، کٹھے بہو گے تو ٹھنڈ گھٹ لگ سی، بسم اللہ آؤ آؤ، بسم اللہ۔ احسان پائنتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے، بسم اللہ۔ اجازت ہے سرکار کوئی بات کی جائے؟ ہے اجازت سرکار؟ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ابتدائی مجلس ہے، موسم بے شک سرد ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہے جتنی دیر ڈیوٹی ہے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک نہیں ہے۔ بیٹا خاموش بیٹھنا، مہربانی خاموش بیٹھنا یا باہر چلے جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ادراک نہیں ہے، میرا دیکھو بسم اللہ، ٹھیک بیٹھے۔ تمہیں ادراک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ویسے معصوم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا بادشاہ سے، مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وقت نہیں کہ اسی پہ میں جملے آگے سے آگے بڑھاتا جاؤں، ایک ہی لفظ کہوں گا، آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ امام فرماتے ہیں قرآن میں لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تجھے لیلۃ القدر ملے تو تیری دادی کے دشمنوں پہ لعنت بھیج کے سو جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں ادراک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے۔ اس کا مطلب اللہ قرآن میں کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں ادراک نہیں ہے کہ بطول کیا ہے۔ ہے توجہ سے مجمع ویکھن دی تمنا ہے سیالکوٹ میں باقی رہی نہیں۔ ابتدائی مجلس ہے، لوگ بستروں سے نکلیں گے تو مجلس میں آئیں گے، لیکن اپنی عبادت تکمیل تک لازمی پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جتنے بیٹھے ہیں آپ تک پیغام پہنچے، سلام کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے بطول کیا ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول سرکار نام نہیں ہے، بطول عہدہ ہے، منصب ہے۔ اللہ نے مردوں میں مختلف عہدے رکھے ہیں، مستورات میں اللہ نے ایک عہدہ رکھا ہے بطول۔ مردوں میں اللہ نے عہدے رکھے نبی، پیغمبر، امام، خلیفہ، رسول۔ یہ عہدے اللہ نے مردوں میں رکھے۔ مستورات میں اللہ نے ایک ہی عہدہ رکھا بطول۔ شریعت میں بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے۔ شریعت میں اس بی بی کو بطول کہتے ہیں جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے۔
یا یوں جملہ کہوں جو طہارت کو پاک کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ طاہر کو نہیں سرکار، جتنے بیٹھے ہو ملو یار، طاہر کو نہیں، طہارت کو۔ طاہر کو پاک کرنا اور بات ہے، جو طہارت کو بھی پاک کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ بڑھاتے، شریعت میں اس بی بی کو بطول کہتے ہیں جسے کسی مرد نے کبھی چھوا نہ ہو، جسے کسی مرد نے کبھی چھوا نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں بی بی مریم کو بھی بطول کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مریم کا شوہر ہی نہیں تھا، اس لیے مریم بطول ہے۔ مریم کا شوہر نہیں تھا، اللہ نے مریم کو بطول بنا دیا۔ مریم بطول ہے، لیکن مریم بطول صغرا ہے، فاطمہ بطول کبریٰ ہے۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم شوہر کے بغیر بطول ہے، فاطمہ شوہر رکھ کے بطول ہے۔ شوہر کے بغیر بطول ہونا اور بات، شوہر بھی ہے سرکار، شوہر بھی ہے اور بطول بھی ہے۔ اچھا کیا بات ہے کہ مریم کا جو شوہر تھا کفر نہیں تھا، مریم کا معصوم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے مریم کو بطول کر دیا؟ نا نا نا، جو معصوم ہے وہ خلق خدا کرتا ہے، تو میرے اللہ تو اس وقت کوئی معصوم خلق کر دیتا، اس کا مریم کے ساتھ عقد کر دیتا۔ اللہ کی واضح سن سکتے تو سنو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں معصوم خلق کرتا تو وہ معصوم کہتا میرے گھر میں بطول ہے، وہ معصوم کہتا میرے گھر میں بطول ہے۔ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ منصب فقط علی بن ابی طالب کے پاس ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں بطول ہے۔ اللہ کہتا میں اپنی توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ عہدہ فقط علی ابن ابی طالب کے پاس، کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں بطول ہے۔ میرے اللہ تو نے اپنی توحید خطرے میں ڈال لی، بن باپ کے مریم کو بیٹا دے دیا۔ بندوں کا عقیدہ ہو گیا باپ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ بیٹا ہے۔ اللہ نے توحید خطرے میں ڈال لی، علی کی ہمسری برداشت نہیں کی۔ توجہ سرکار ہے نا، مریم بطول ہے، لیکن مریم بطول صغرا ہے، فاطمہ بطول کبریٰ ہے۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ کتاب کا حوالہ ممبر پہ ہوں، لاؤڈ سپیکر پہ ہوں، ذمہ داری سے لفظ کہنے لگو۔ کتاب کہتی ہے مریم، تفسیر قرآن کہہ رہا ہے، کتبہ کہہ رہی ہیں کہ مریم بی بی جو ہے نا چھوٹی بی بی نہیں ہے۔ مریم بی بی فرش کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ قرآن کی تفسیر پڑھو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مریم بی بی جو ہے عیسیٰ کی ماں، بسم اللہ بابا جی تشریف لے جائے، تھوڑی جلدی ہے اس وجہ سے جلدی جلدی پڑھ کے سفر تیز سر، توجہ ہے سرکار۔ 24 مئی میرا اپنا گھر اسی گاؤں انشاءاللہ بانے کی ایسی سے حاضری ہوگی صبح کے وقت انشاءاللہ تعالی۔ مریم بی بی جو ہے بابا جی غلام بادشاہ جی، مریم بی بی جو ہے چھوٹی بی بی نہیں، عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہے۔ اور مریم بی بی فرش کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ مریم فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ مریم کا کھانا شاہ جی عرش سے آتا تھا۔ جو عرش کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ آ جائیے، صلوات ایک مل کے تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ آ جائیے، بسم اللہ بسم اللہ۔ مریم بی بی فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی، مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا۔ مریم بطول صغرا ہے، فاطمہ بطول کبریٰ ہے۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ بطول میں کہہ رہا ہوں کہ نام نہیں ہے، بطول عہدہ ہے، عہدہ منصب ہے۔
کتاب اٹھاتے ہیں، کتاب ہماری اپنی ہے، نام اس کا قرآن ہے. توجہ ہے. چلو 4-5 ردک کے نے آپ کے سہارے اگلا لفظ کہہ سکوں گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ توجہ مکمل کیجیے گا، کعبے سے جو پاک ہونا اسے بطول کہتے ہیں. میں مجمع گھٹ ویک کے نہیں آندا پیا، میں کہہ رہا ہوں کعبے سے جو پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. کتاب اٹھاتے ہیں، کتاب ہماری اپنی ہے، نام اس کا قرآن ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں سہیل شاہ جی کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر قرآن سے پوچھیں گے بطول کتنی پاک ہے. قرآن سے جب ہم نے پوچھا بتا کعبہ کتنا پاک ہے، تو قرآن بول کے کہتا ہے یا ابراہیم طاہر بیتی، یا ابراہیم طاہر بیتی، یا ابراہیم طاہر بیتی. ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ، گھر اللہ کا ہے، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی ہے. اسی قرآن سے پوچھتے ہیں بطول کتنی پاک ہے. جب ہم نے قرآن سے پوچھا بتا بطول کتنی پاک ہے، تو قرآن کا انداز ہی بدل گیا. آواز قدرت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت. آپ سلامت. کعبہ اتنا پاک، کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں طاقت، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت. توجہ ہے سرکار. دو ہی جگہ پہ مجھے نبی رکتے دکھائی دیے. برادر اکبر نے بھی سفر کرنا ہے، میں نے بھی سفر کرنا. بالکل مختصر بات کروں، دو جگہ پہ مجھے نبی شاہ جی رکتے دکھائی دیے ہیں. تیسری جگہ شاہ جی کائنات میں ہے ہی نہیں. یا بطول کی دہلیز پہ نبی ٹھہرا، یا پردہ عہدت کے قریب نبی ٹھہرا. اب میں نہیں جانتا وہاں بطول رہتی تھی یا یہاں توحید رہتی تھی. دو ہی جگہ ہیں جہاں نبی ٹھہر جاتے تھے، تیسری جگہ کائنات کی ہے ہی نہیں. نبی جا کے دہلیز بطول پہ ٹھہر جاتے تھے. دہلیز 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 میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ دہلیز ہے نہیں. توجہ سرکار، جملہ بڑھانے لگا آپ کی ذہان کی، تو مہربانی کیجیے گا توجہ رکھیں. اس دہلیز پہ کچھ بیٹھتے تھے، ایک بیٹھتی تھی. شاہ جی جو بیٹھتے تھے ان میں سلمان، ابوذر، قمبر، مقدار ہے. جو بیٹھتی تھی اس میں فضا ہے. جو نہیں بول سکا، جو بیٹھتے تھے وہ باہر بیٹھتے تھے، جو بیٹھتی تھی وہ اندر بیٹھتی تھی. جو بیٹھتے تھے شاہ جی وہ باہر بیٹھتے تھے، جو بیٹھتی تھی وہ اندر بیٹھتی تھی. باہر والے بھی کم نہیں ہیں، ان میں سلمان بیٹھا ہے، قمبر بیٹھا ہے، مقدار بیٹھا ہے، حذیفہ بیٹھا ہے. سلمان ایک دن دہلیز بطول پہ آیا. شاید اس سے بعد ایک سطر پڑھوں گا، فضائل تمام کرنے لگوں. دہلیز بطول پہ سلمان آیا. توجہ، قمبر مقدار ساتھ. دروازے پہ دستک دی. سلام فضا. علیک السلام سلمان. سلمان نے کہا فضا علی کہاں ہیں؟ فضا نے یوں آسمان کو دیکھا. قمبر نے سلمان سے کہا فضا سے پوچھ علی کہاں ہیں. سلمان نے پھر پوچھا فضا میں علی پوچھ رہا ہوں کہاں ہیں. فضا کہتی چوتھے آسمان پہ ہیں. سلمان کہتا میں علی بن ابی طالب کا پوچھ رہا ہوں. فضا کہتی میں بھی حسنین کے بابے کا بتا رہی ہوں. سلمان کہتا اچھا یہ تو ہی بتا دے کہ کیا کر رہے ہیں. علی رزق تقسیم کریں. فضا کہتی علی رزق تقسیم کریں، اولاد دے رہے ہیں، زندگیاں دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں. قمبر مقدار کا چہرہ سلمان نے دیکھا، دونوں کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے اندر سلمان چلا کہ مسجد کے دروازے سے علی بن ابی طالب اپنے امامے کے پیچ باندھ کے باہر آ رہے تھے. سلمان خراما خراما چلتے علی کا قریب آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا. سلمان کا چہرہ علی نے دیکھا. علی نے سلمان سے پوچھا کیا ہوا. سلمان نے کہا شاید دہلیز پہ گیا تھا، سجدہ کہہ رہی تھی آپ چوتھے آسمان پہ ہیں، آپ تو مسجد سے باہر آ رہے ہیں، لیکن میں شک میں نہیں گیا. میں جاننا یہ چاہتا ہوں یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے. سلمان کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھ کے کہا سلمان یاد رکھنا فضا جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش پہ کھلتا. آپ سلامت. فضا جس گھر میں رہتی اس کا ایک دروازہ عرش پہ کھلتا. آخری سجدہ سگار تب قبول کر لیجیے. سلمان، ابوذر، قمبر، مقدار یہ بیٹھتے تھے دہلیز کے باہر. فضا بیٹھتی تھی دہلیز کے اندر. یہ جو بی بی ہے نا میمونہ، آخری سجدہ کروں سرکار 24 میں انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے حاضری. اپنا گھر ہے میرا بابا غلام بادشاہ جی کے پاس، لازمی حاضری ہوگی. توجہ مکمل ہے سرکار.
جو بیٹھتے تھے وہ باہر بیٹھتے تھے، جو بیٹھتی تھی وہ اندر بیٹھتے، جو اندر بیٹھی ہے سیدہ نے میری مخدومہ نے عطا کیا کیا تھا اسے۔ شاہ جی یہ بی بی فضہ جو ہے نا بھائی عمران، یہ بی بی فضہ غیب کا علم جانتی تھی۔ دواری چوپ دی قسم، کیمروں کی موجودگی میں ہوں، میں لوڈ سپیکر پہ ہوں، 3 کیمرے لائن، کیمرے 3 لگن، ذہین مجمع ہے، میں کیمروں کی بات کر رہا ہوں اور میں تینوں کی موجودگی میں جملہ پڑھنے لگا۔ یہ بی بی فضہ ہے جو فضہ ریل شاہ جی ان سے جی خبر نہیں بکھڑا، ممبر میں چھڑ لگا فضائل تمام کرو۔ بی بی فضہ جو ہے یہ غیب کا علم جانتی تھی۔ میں ذمہ داری سے پڑھوں، نہ پریشان ہو۔ 39 دن جنگ ہوئی خیبر میں، 39 دن جنگ ہوئی خیبر میں، 40ویں شب نبی نے مردوں میں کھڑے ہو کے کہا صبح علم میں مرد کو دوں گا۔ صبح ہو گئی، شیشہ یہ صبح ہو گئی، توجہ سرکار مہربانی، صبح ہو گئی، نبی مسلح پہ، علی بھی مسلح پہ، یہ 2 مسلوں پہ پوری مجلس ہے، وقت نہیں ہے میرے بعد میں نے ہی حقیقتاً میں نہیں پڑھنا ہے۔ نبی بھی مسلح پہ، علی بھی مسلح پہ۔ نبی نے علی کو بلایا، فضہ کیسے غیب جانتی تھی ذہن میں رکھنا۔ نبی نے علی کو بلایا، علی نے مسلح چھوڑا، آواز دے کے کہا کمبر میرے قریب آ۔ کمبر قریب آیا، کمبر میرے گھر جا میری تلوار لے کر، سکلین توجہ کرنا، کمبر میرے گھر جا میری تلوار لے کر۔ مسجد میں علی نے کمبر سے تلوار مانگی، حکم امام پہ کمبر بھاگا، دہلیز سیدہ پہ کمبر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی دروازہ کھولا آگے فضہ تلوار لے کے کھڑی تھی، آگے فضہ تلوار لے کے کھڑی تھی۔ کمبر نے فضہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، دیکھے گا فضہ علی نے مجھے بھیجا، میں ہی لینے آیا، یہ تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا ہوں؟ فضہ نے کمبر کے ہاتھ میں تلوار رکھی اور رکھے گا جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے، جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ کمبر تلوار لے کے مسجد کی طرف دوڑا کہ مسجد سے علی بن ابی طالب باہر آ رہے تھے، کمبر کا رنگ اڑا ہوا تھا، کمبر خراما خراما چلتے ہوئے علی کے قریب آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھے گا یا علی مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں ہی لینے گیا تھا، یہ فضہ کو کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا ہوں؟ کمبر کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھ کے کہا کمبر یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتے ہیں۔ آپ سلامت سلامت بسم اللہ۔ باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی جگہ سے 24 مئی کو فضائل کو شروع کریں۔ بہت مارا ہے امت نے نبی کی بیٹی، تقبیل عبادت کی خاطر، بانی کی حیثیت سے حاضری ہے۔ بہت مارا ہے امت نے نبی کی بیٹی کو۔ ابتدائی مجلس ہے، ہر بندہ اپنی آنکھ کا وضو کر لے۔ بیٹی نبی کی تھی، مسلمانوں نے مارا، بیٹی حسین کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ 2 دکھ پڑھنے کا حکم ہے مجھے، اہیل شاہ جی نے 2 دن پہلے مجھے کہا، نہیں پڑھتا میں دربار، نہیں پڑھتا دروازہ۔ ڈھیر ذاکرین علماء سے سنا ہے 40 قبریں بنائی علی نے سیدہ کی۔ شاہ جی دو دکھ پڑھوں گا بس، فقط 2 دکھ، زندگی باقی ملاقات باقی۔ علی نے سیدہ کو دفنایا نہیں تھا، علی نے سیدہ کو چھپایا تھا۔ اسے سوال کرو سید علی شیر خدا تھا، علی کو کس بات کا ڈر تھا؟ علی کو ظفر شاہ جی وہی ڈر تھا جو حسین کو 10 محرم اصغر کے لیے ڈر تھا۔ جیسے حسین نے اپنا اصغر چھپایا، ایسے علی نے سیدہ کو چھپایا۔ روایت تھوڑی کھولتا ہوں، عباس قمی صاحب فرماتے ہیں، شیخ عباس قمی صاحب فرماتے ہیں علی سیدہ کی قبر پہ آئے، سیدہ کی قبر پہ علی نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا فاطمہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگوں کو تیری قبر کا پتہ چل جائے گا، میں تیری قبر کا طواف کرتا، میں تیری قبر پہ اعتکاف کرتا، میں کبھی تیری قبر سے اٹھتا ہی نہ۔ علی فرماتے میں تیری قبر سے کبھی اٹھتا ہی نہ،
مجھے اس بات کا ڈر ہے میرے بیٹھنے سے، کیونکہ علی سیدہ کے بعد بہت اونچی آواز میں رویا کرتے تھے۔ علی اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ روتے تھے، یہ ہاتھ بھی ہیں ساتھ، اور بطول کے دروازے پہ آگ بھی لگ گئی۔ میں روایت کھولوں اگر تیری ہائے نہ نکلی، شاہ جی روز علی سیدہ کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتے۔ عالیہ نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن بابے کی ابا میں ہاتھ ڈالا۔ شغلین بابے کی ابا میں ہاتھ ڈال کے بی بی نے رو کے کہا بابا تو کہاں جاتا ہے؟ علی نے رو کے کہا زینب میں تیری ماں کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتا ہوں۔ زینب عالیہ رو کے کہتی بابا میری ماں کوئی تلاوتوں کی محتاج ہے؟ علی نے رو کے کہا نا زینب تیری ماں تلاوتوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں علی ڈرتا ہوں جو مسلمان آگ لے کر زہرا کے دروازے پہ آگئے، کہیں بیلچے لے کر زہرا کی قبر، زہرا تنہا، زہرا کا بھائی کوئی نہیں۔ ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، شامل ہو وہ سارے۔ ابتدائی مجلس ہے، ممبر میں چھڑن لگا۔ میں علی ڈرتا ہوں جو مسلمان آگ لے کر، اللہ ہی نوازوں پہ رحم کرے، اللہ ہی نوازوں پہ رحم کرے۔ یہ عزاداری آپ کی نسلوں میں شامل ہو، ولایت امیر پہ قائم رہیں۔ راضی رہیے گا، میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ علی نے سیدہ کو چھپایا۔ ایک سطر اور پڑھوں، مدینے کے ممبر پہ علی نہیں بیٹھا، علی نے کوفے کا ممبر اپنے بیٹھنے کے لیے انتخاب کیا۔ علی رو کے کہتے تھے میں اس ممبر پہ کیسے بیٹھوں جس ممبر کے سامنے نبی کی بیٹی چپ کر کے کھڑی رہی۔ تیری ہائے جانے بی بی جانے، جسے حسین کی ماں کے دکھ پہ ہائے نہیں نہ آتی، حسین کا کچھ نہیں لگتا۔ ممبر میں چھڑن لگا، راضی رہے ہو سید۔ خدا قسم علی سیدہ کو دفنانے کے کچھ دن بعد علی دونوں شہزادوں کے ساتھ ایک گلی کے موڑ سے گزرے، حسن بابے کے پیچھے چھپنا شروع ہوئے۔ تیری ہائے جانے بی بی جانے، ممبر میں چھڑنے لگا، حسن بابے کے پیچھے چھپنا شروع ہوا۔ علی نے حسن کو چھپتے دیکھا، علی نے حسن کو آگے کیا، حسن کی آنکھوں میں آنسو، علی نے حسن کو سینے سے لگا کے کہا حسن روتا کیوں ہے؟ حسن نے رو کے کہا بابا وہ بندہ سامنے کھڑا ہے جس نے میری ماں کے چہرے پہ تماچا مارا، اور بابا وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری ماں کو تازیانہ مارا، اور بابا میں دیکھ رہا تھا جلتے دروازے کے نیچے میری ماں نے رو کے کہا یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی زہرا زخمی ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِمْ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الْمُنَافِقِينَ۔